بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 405 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے طلاق کے مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ترجمہ: بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ: اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ تفسیر میں آتا ہے، جو پہلا حصہ ہے آیت کا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ یہ عبارت اس باب میں صریح ہے کہ یہاں لفظ نکاح کا اطلاق صرف عقد پر کیا گیا ہے۔ علماء لغت میں اس امر پر بہت کچھ اختلاف ہوا ہے کہ عربی زبان میں نکاح کے اصل معنی کیا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ لفظ وطیع اور عقد کے درمیان نفتن مشترک ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں میں مانن مشترک ہے، تیسرا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی عقد تزویج کے ہیں اور وطیع کے لیے اس کو مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور چوتھا کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی وطیع کے ہیں اور عقد کے لیے یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہر گروہ نے کلام عرب سے شواہد پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن راغب اصفہانی نے پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لفظ نکاح کے اصل معنی عقد ہی کے ہیں، پھر یہ لفظ استعارتاً جماع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس کے اصل معنی جماع کے ہوں اور استعارے کے طور پر اسے عقد کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی جماع کے لیے عربی زبان یا دنیا کی کسی دوسری زبان میں حقیقتاً وضع کیے گئے ہیں، وہ سب فحش ہیں۔ کوئی شریف آدمی کسی مہذب مجلس میں ان کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لفظ حقیقتاً اس فعل کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کوئی معاشرہ شادی بیاہ کے لیے مجاز و استعارے کے طور پر استعمال کرے؟ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے تو دنیا کی ہر زبان میں مہذب الفاظ ہی استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ فحش الفاظ۔ یعنی نکاح کے لیے ہمیشہ مہذب الفاظ استعمال ہوئے عقد کے لیے، اور جماع کے لیے ہمیشہ فحش الفاظ استعمال ہوئے۔ اس انالوجی پہ، اس سملیرٹی کے اوپر جو عقد ہے وہ نکاح کے معنوں میں آتا ہے۔ جہاں تک قرآن اور سنت کا تعلق ہے، ان میں نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے جس سے مراد یا تو مجرد عقد ہے یا پھر وطیع بعد عقد، لیکن وطیع بلا عقد کے لیے اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس طرح کی وطیع کو تو قرآن اور سنت زنا اور سفاح کہتے ہیں، نہ کہ نکاح۔ یہ تو لفظ نکاح کے بارے میں کلیریفیکیشن آ گئی۔ آیت کے دوسرے حصے میں آیا کہ تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے، یعنی اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، کوئی عدت نہیں ہے جس کا پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ ایک اس پہ لمبی چوڑی تفسیر ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً اسی زمانے میں طلاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جانے پر نازل ہوئی تھی، اس لیے پچھلے سلسلہ بیان اور بعد کے سلسلہ بیان کے درمیان اس کو رکھ دیا گیا۔ اس ترتیب سے یہ بات خود مترشح ہوتی ہے کہ یہ تقریر ما سبق کے بعد اور تقریر ما بعد سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی یہ سینٹرل امپورٹنس رکھتی ہے۔
اس آیت سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے. یہ 7 پوائنٹس ہیں جی، 7 مسائل سمجھ لیں طلاق کے بارے میں. نمبر 1، آیت میں اگرچہ مومن عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کتابی یعنی اہل کتاب عورتوں کے معاملے میں قانون وہ نہیں ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، لیکن تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مانن یہی حکم کتابیات یعنی اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے. یعنی اہل کتاب عورت سے بھی کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس کی طلاق، اس کے مہر، اس کی عدت اور اس کو متع طلاق دینے کے جملہ احکام وہی ہیں جو مومن عورت سے نکاح کی صورت میں ہیں. علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مخصوص طور پر صرف مومن عورتوں کا ذکر جو کیا ہے اس سے مقصود دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مومن عورتیں ہی زیادہ موزوں ہیں. یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ضرور ہے مگر مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے. بالفاظ دیگر قرآن کے اس انداز بیان سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان سے متوقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں. پہلا سبق اس آیت سے یہ ملتا ہے. نمبر 2، ہاتھ لگانے یا مس کرنے سے مراد لغت کے اعتبار سے تو محض چھونا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ کنایتاً مباشرت کے لیے استعمال ہوا ہے. اس لحاظ سے ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو خواہ وہ عورت کے پاس تنہائی میں رہا ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم نہ آئے. لیکن فقہا نے برسبیل احتیاط یہ حکم لگایا کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے یعنی جس میں مباشرت ممکن ہو، ایسی تنہائی، تو اس کے بعد طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم آئے گی، اور سقوط عدت صرف اس حالت میں ہوگا جبکہ خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو. جیسے کہ نکاح ہمارے ہاں ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، اور اس رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کا حکم نہیں ہوگا. نمبر 3، طلاق قبل خلوت کی صورت میں عدت ساقط ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے نکاح کر لے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف طلاق قبل خلوت کا ہے. اگر خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے تو اس صورت میں عدت وفات ساقط نہیں ہوتی. یہ انٹرسٹنگ ہے. بلکہ عورت کو وہی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوتی ہے جو منکوحہ مدخولہ کے لیے واجب ہے. عدت سے مراد وہ مدت ہے جس کے گزرنے سے پہلے عورت کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہوتا. نمبر 4، ما لکم علیہن من عدت، ترجمہ تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. کہ الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ عدت عورت پر مرد کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرد ہی کا حق ہے. دراصل اس میں 2 حق اور بھی شامل ہیں. ایک حق اولاد، دوسرے حق اللہ یا حق الشرع. مرد کا حق وہ اس بنا پر ہے کہ اس دوران میں اس کو رجوع کر لینا کوئی حق ہے، نیز اس بنا پر کہ اس کی اولاد کے نسب کا ثبوت اس بات پر منحصر ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا ظاہر ہو جائے. اولاد کا حق اس میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے باپ سے بچے کے نسب کا ثابت ہونا اس کے قانونی حقوق قائم ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے اخلاقی مرتبے کا انحصار بھی اس امر پر ہے کہ اس کا نسب مشتبہ نہ ہو. پھر اس میں حق اللہ یا حق الشرع اس لیے شامل ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے حقوق کی پرواہ نہ بھی ہو تو خدا کی شریعت ان حقوق کی حفاظت ضروری سمجھتی ہے. یعنی کہ اللہ کے لیے بھی یہ عدت ضروری ہے، اگر وہ مرد نہیں ہے موجود تب بھی یہ کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو یہ پروانہ بھی لکھ کر دے دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مجھ سے طلاق لے لینے کے بعد تیرے اوپر میری طرف سے کوئی عدت واجب نہ ہوگی، تب بھی شریعت کسی حال میں اس کو ساقط نہیں کرے گی. یہ اسلامی معاشرت ہے کہ معاشرے میں کسی قسم کا بھی بگاڑ نہ آئے. نمبر 5، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ترجمہ ان کو کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اس حکم کا منشا 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر پورا کرنا ہوگا. اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں نصف مہر دینا واجب ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ارشاد ہوا ہے. اس واجب سے زائد کچھ دینا لازم نہیں ہے مگر مستحب ہے. مثلا یہ بات پسندیدہ ہے کہ نصف مہر دینے کے ساتھ مرد وہ جوڑا بھی عورت کے پاس ہی رہنے دے جو دلہن بننے کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، یا اور کچھ سامان اگر شادی کے موقع پر اسے دیا گیا تھا، کوئی تحفہ تھا تو وہ واپس نہ لے. لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا واجب ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ آدمی کی حیثیت اور مقدرت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں فرمایا گیا. علماء کا ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ متع طلاق دینا بہرحال واجب ہے، خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو.
اسلامی فقہ کے اسلام میں متع طلاق اس مال کو کہتے ہیں جو طلاق دے کر رخصت کرتے وقت عورت کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، بلکہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی تھکا فضیحتی کے بغیر شریفانہ طریقے سے، یعنی دھکے مار کے برے طریقے سے بدتمیزی کر کے وہ والا معاملہ نہ کیا جائے، شریفانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ایک آدمی کو اگر عورت پسند نہیں آئی یا کوئی اور وجہ شکایت پیدا ہوئی جس کی بنا پر وہ اس کو عورت کو نہیں رکھنا چاہتا، تو بھلے آدمیوں کی طرح اسے طلاق دے اور رخصت کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے، پردہ رکھے اس کا، اپنی شکایتوں کے دفتر کھولے تاکہ کوئی دوسرا بھی اس عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ قرآن کے اس ارشاد سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کے نفاذ کو کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ معلق کرنا خدائی تشریع کی حکمت و مصلحت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ ظاہر وہاں پہ بحث ہوگی، مسئلے مسائل سامنے آئیں گے، بلکہ مرد نہ بھی چاہے اور بدنامی اور رسوائی ہو ہی جاتی ہے، تو ایسے معاملات میں جب آپ پورے پنچایت لگا کے بیٹھ جائیں تو اس عورت کی کچھ نہ کچھ بدنامی ضرور ہوتی ہے۔ علامہ بری آیت کے الفاظ میں اس امر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ مرد کا اختیار طلاق کسی پنچایت یا عدالت کی اجازت کے ساتھ مشروط ہو۔ آیت بالکل صراحت کے ساتھ ناکح کو طلاق کا اختیار دے رہی ہے اور اسی پر یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو چھوڑنا چاہے تو لازماً نصف مہر دے یا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دے کر چھوڑے۔ اس سے آیت کا مقصود صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق کو کھیل بننے سے روکنے کے لیے مرد پر مالی ذمہ داری ڈال دی گئی تاکہ وہ خود ہی اپنے اختیار طلاق کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے اور دو خاندانوں کے اندرونی معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی نوبت نہ آنے پائے، بلکہ شوہر سرے سے کسی کو یہ بتانے پر مجبور ہی نہ ہو کہ وہ بیوی کو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب، حسن بصری، علی بن حسین زین العابدین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل نے آیت کے الفاظ "جب تم نکاح کرو پھر طلاق دے دو" سے یہ استدلال کیا ہے کہ طلاق اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا ہو۔ نکاح سے پہلے طلاق بے اثر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یوں کہے اگر میں فلاں عورت سے یا فلاں قبیلے یا قوم کی عورت سے یا کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تو یہ قول لغو ہے، بے معنی ہے، فضول ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ اس خیال کی تائید میں یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کے بارے میں طلاق کا اختیار استعمال کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ پھر نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ مگر فقہا کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس آیت اور ان احادیث کا اطلاق صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک غیر عورت کو جو اس کے نکاح میں نہ ہو یوں کہے کہ تجھ پر طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی، یہ قول بلا شبہ لغو ہے جس پر کوئی قانونی نتیجہ مترتب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ یوں کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر طلاق ہے، تو یہ نکاح سے پہلے طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ شخص اس امر کا فیصلہ اور اعلان کرتا ہے کہ جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو اس پر طلاق وارد ہوگی۔ یہ قول لغو و بے اثر نہیں ہو سکتا، بلکہ جب بھی وہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی اسی وقت اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ مسلک جن فقہا کا ہے ان کے درمیان پھر اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ اس نوعیت کے ایقاع طلاق کی وسعت کس حد تک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ظفر کہتے ہیں کہ خواہ کوئی شخص عورت یا قوم یا قبیلے کی تخصیص کرے یا مثال کے طور پر عام بات اس طرح کہے کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اس پر طلاق ہے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو بکر جساس نے یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم النخعی، مجاہد اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ سے بھی نقل کی ہے۔ سفیان ثوری اور عثمان البتی کہتے ہیں کہ طلاق صرف اسی صورت میں پڑے گی جب کہنے والا یوں کہے اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ حسن بن صالح، لیث بن سعد اور عامر الشعبی کہتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق عمومیت کے ساتھ بھی پڑ سکتی ہے بشرطے کہ اس میں کسی نوع کی تخصیص ہو۔ مثلا آدمی نے یوں کہا ہو اگر میں فلاں خاندان یا فلاں قبیلے یا فلاں شہر یا ملک یا قوم کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ ابن ابی لیلہ اور امام مالک اوپر کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مزید شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس میں مدت کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آدمی نے یوں کہا ہو اگر میں اس سال یا آئندہ 10 سال کے اندر فلاں عورت یا فلاں گروہ کی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے، تب یہ طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتے ہیں اگر یہ مدت اتنی طویل ہو جس میں اس شخص کا زندہ رہنا متوقع نہ ہو
تو بھی اس کا قول بے اثر رہے گا. خاصی فقہی بحث ہے یہ. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں, آپ کے سننے کو قبول فرمائیں, ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائیں, اور اس کی برکت سے ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں, ہمارے بزرگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.